امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 10، میرے ہم سفر۔ میرے ہم سفر حالہ کے گرد گھومتا ہے جسے اس کے والد اس کے گھر پر چھوڑ جاتے ہیں جہاں اس کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہے۔ بعد میں اس کا کزن بیرون ملک سے واپس آتا ہے اور اس سے شادی کرتا ہے اور اسے وہ عزت دیتا ہے جس کی اسے ہمیشہ ضرورت تھی۔ حالہ کو اس کی تائی جان نے ساری زندگی بدسلوکی کا نشانہ بنایا، اس کے کزن حمزہ نے اسے عزت اور پیار دیا۔ نمبر 9، پیارے افضل۔ کہانی حیدرآباد شہر سے شروع ہوتی ہے جہاں مرکزی کردار افضل سبحان ولد مولوی سبحان اللہ کرکٹ کھیل رہے ہیں۔ افضل اپنا وقت کھیل، تاش اور سٹہ بازی میں صرف کرتا ہے جسے اس کے والد حقیر سمجھتے ہیں۔ اسے مل مالک کی بیٹی فرح ابراہیم سے محبت ہے اور اسے فرح سے خط موصول ہونے کا دعویٰ ہے جو وہ اپنے دوستوں کے سامنے پڑھتا ہے، حالانکہ وہ لڑکی کا نام ظاہر کرنے سے انکار کرتا ہے۔ دوسری طرف فرح ایک خاندانی دوست مہتاب سے شادی کرنے والی ہے لیکن وہ اس سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ فرح اپنی بہن لبنہ کے ساتھ افضل کو فرح کی دلچسپی کے لیے رکھ لیتی ہے تاکہ وہ اپنے والدین کو قائل کر سکے کہ وہ کسی اور شخص سے محبت کرتی ہے، جس سے وہ ایسا کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ نمبر 8، کیسی تیری خود غرضی۔ کیسی تیری خود غرضی کی کہانی ایک بزنس ٹائکون کے بیٹے شمشیر کے گرد گھومتی ہے جسے ایک متوسط طبقے کے پس منظر سے تعلق رکھنے والی مہک سے محبت ہو جاتی ہے۔ شمشیر کے گھر والے اس کی محبت کو قبول نہیں کرتے، اس لیے کہانی مزید الجھ جاتی ہے۔ دانش تیمور بطور شمشیر ایک کاروباری شخصیت کا بیٹا ہے، ضدی اور اپنی محبت کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو تیار۔ دریوشہ سلیم بحیثیت مہک ایک لیکچرار کی بیٹی ہے، طبیعت میں شائستہ ہے اور متوسط طبقے کے پس منظر سے تعلق رکھتی ہے۔ حماد شعیب بطور احسن مہک کے کزن اور منگیتر ہے۔ شمشیر ایک غیر روایتی ماحول میں مہک سے محبت کرنے لگتا ہے اور محبت اور نفرت کی اس کہانی میں تقدیر کھو جاتی ہے۔ نمبر 7، خدا اور محبت۔ سیزن کا آغاز ماہی اور اس کی بھابھی کے لاہور آنے سے ہوتا ہے۔ ایک آدمی جس سے وہ ملتی ہے تیمور ماہی کے بارے میں سوچنے سے نہیں رک سکتا۔ فرحاد نامی نوجوان غیر قانونی کام کرتا ہے، اس لیے اس کے والدین اسے کہیں کام پر بھیج دیتے ہیں۔ فرحاد اور ماہی ایک شادی میں ملتے ہیں اور ان کی دوستی ہو جاتی ہے۔ ماہی اس وقت کو گھر میں اپنی سخت زندگی سے رہائی کے طور پر استعمال کرتی ہے اور فرحاد کی دوستی سے لطف اندوز ہوتی ہے، لیکن فرحاد اس سے محبت کرتا ہے۔ فرحاد ماہی کے بھائی ناظم شاہ کے ڈرائیور کے طور پر کام کرنا شروع کر دیتا ہے اور اسے پتہ چلتا ہے کہ ماہی کا تعلق ایک بہت ہی امیر اور با اثر خاندان سے ہے جہاں اسے دیکھنا یا بات کرنا مشکل ہے۔ فرحاد کی دوستی دلاور نامی شخص سے ہو جاتی ہے۔ ایک اور خاتون نوکر سجل کو فرحاد سے محبت ہو جاتی ہے لیکن وہ اسے بتاتا ہے کہ اس کی محبت کہیں اور ہے جس کے لیے وہ پریشان ہے۔ نمبر 6، سنو چندہ۔ ارسلان جمشید علی اور عجیہ نزاکت علی کزن ہیں اور مشترکہ خاندان میں رہتے ہیں۔ ان کے گھر والوں نے ان کی شادی ان کے دادا کی آخری خواہش کی وجہ سے اس وقت کر دی تھی جب وہ بچے ہی تھے، لیکن رخصتی ابھی ہونا باقی ہے۔ بی جان ان کی دادی اور خاندان کی سربراہ کے 2 بیٹے ہیں، جمشید علی اور نزاکت علی، اور ایک بیٹی معصومہ جس کی شادی جلال خان سے ہوئی ہے۔ وہ کراچی میں رہتے ہیں۔ جمشید علی کی شادی شاہانہ سے ہوئی اور نزاکت علی کی نعیمہ سے۔ جیا کا ایک چھوٹا بھائی دانیال نزاکت علی بھی ہے جو ایک خواہش مند نیوز رپورٹر ہے۔ جیا کا خواب ہے کہ وہ BBA کے بعد اعلیٰ تعلیم کے لیے لندن اسکول آف اکنامکس میں داخلہ لے۔ ارسل اور جیا بچپن کے ساتھی ہیں جو ایک دوسرے سے مذاق کرتے ہیں۔ بی جان نے اپنے شوہر کی آخری خواہش کو پورا کرنے کے لیے ارسل اور جیا کی رسمی شادی اور رخصتی کروانے کا فیصلہ کیا۔ ارسل اور جیا شادی کے منصوبے کے خلاف ہیں اور شادی کو روکنے کے لیے معصومہ کی بیٹی کنزا کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں۔ نمبر 5، خانی۔ کہانی کا آغاز صنم خان سے ہوتا ہے جسے خانی کہا جاتا ہے۔ وہ خان اور اس کے خاندان کے برعکس ڈرپوک اور بزدل ہے جو خانی اور اس کے جڑواں بھائی سارم کی آنے والی سالگرہ کی تیاریوں میں مصروف ہے۔ در اثنا سارم گریجویٹ ہونے والا ہے جب وہ میر ہادی نامی سیاستدان کے ایک امیر
بگڑے ہوئے بیٹے کو ناراض کرتا ہے۔ ایک لڑائی ہوتی ہے اور ہادی سارم کو 4 گولیاں مار کر قتل کر دیتا ہے۔ نمبر 4، ہم سفر۔ خیرت احسن کا تعلق حیدرآباد میں ایک چھوٹے سے نچلے متوسط طبقے سے ہے اور وہ اپنی بیوہ ماں میمونہ کے ساتھ ایک چھوٹے سے اپارٹمنٹ میں رہتی ہے۔ جیسے ہی یہ سیریز شروع ہوتی ہے، اس نے حال ہی میں اپنی بیچلر آف سائنس کی ڈگری مکمل کی ہے اور ریاضی میں اسے بہت خاص مہارت حاصل ہے۔ میمونہ کا بھائی بصیرت حسین ایک خود ساختہ کروڑ پتی ہے جو کراچی میں رہتا ہے۔ اس کی شادی فریدہ سے ہوئی ہے جو ایک سماجی کارکن ہے جو انسانی حقوق کی NGO بھی چلاتی ہے۔ ان کا ایک بیٹا ہے اشر جس نے ییل یونیورسٹی سے MBA کیا ہے اور اپنے والد کے ساتھ خاندان کی اعلیٰ طاقت والی فرم چلاتا ہے۔ میمونہ کو کینسر کی تشخیص کے بعد بصیرت اسے اور خیرت کو علاج کے لیے کراچی میں اپنے بڑے گھر لے آتا ہے۔ جب اسے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے، میمونہ نے بصیرت سے کہا کہ وہ خیرت کی شادی کا بندوبست کرے۔ میمونہ کی بہتر دیکھ بھال نہ کرنے پر قصوروار محسوس کرتے ہوئے بصیرت نے وعدہ کیا کہ اشر خیرت سے شادی کرے گا۔ نمبر 3، تیرے بن۔ میرب ایک پرجوش اور خوبصورت نوجوان لڑکی ہے جو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہے۔ اس کی پوری دنیا اس کے والدین کے گرد گھومتی ہے اور وہ ان پر سب سے زیادہ یقین کرتی ہے۔ اس کی مضبوط اور پراعتماد شخصیت اسے اپنے آس پاس کی سماجی ناانصافیوں کے خلاف کھڑا کرتی ہے۔ اس کے برعکس مرتسم کا تعلق ایک طاقتور اور بااثر خاندان سے ہے۔ وہ اپنے خاندان کے اخلاق اور روایات کا احترام اور قدر کرتا ہے اور خاندان کو نیچا دکھانے سے انکار کرتا ہے۔ نمبر 2، میرے پاس تم ہو۔ دانش ایک سادہ آدمی ہے جس میں پاکستانی ثقافت کی اخلاقی اقدار ہے۔ وہ سرکاری افسر کے طور پر کام کرتا ہے۔ ان کی پوری دنیا ان کی بیوی مہوش اور بیٹے رومی کے گرد گھومتی ہے۔ مہوش ایک گھریلو خاتون ہے جس کے بڑے عزائم ہیں جو اس کے شوہر پورا نہیں کر پا رہے۔ وہ مہنگا ذائقہ رکھتی ہے اور اس کی خواہش ہے کہ اسے اپنے امیر دوست انوشے کے برابر دیکھا جائے۔ اس کے بعد مہوش اور دانش کو انوشے کے بھائی کی شادی میں مدعو کیا جاتا ہے جہاں وہ ایک امیر بزنس مین شہوار احمد کو پسند کرتی ہے۔ یہ بالآخر اس کے اثر و رسوخ، چاپلوسی اور دولت کی کشش کی وجہ سے ایک غیر ازدواجی تعلق کی شکل اختیار کر لیتا ہے، یہاں تک کہ وہ مہوش کو اپنے دفتر میں بہت زیادہ تنخواہ اور اضافی مراعات کے ساتھ ایک اعلیٰ عہدے کی نوکری کی پیشکش کرتی ہے۔ مہوش کے بیٹے اور شوہر نے اپنے دفتر میں اس کی نوکری سے انکار کیا کیونکہ انہیں غیر ازدواجی تعلقات کا شبہ ہے۔ نمبر 1، زندگی گلزار ہے۔ ڈرامے کی کہانی کشف مرتضیٰ اور زارون جنید کی زندگی کے گرد گھومتی ہے۔ کشف کا تعلق ایک نچلے متوسط خاندان کے پس منظر سے ہے اور وہ اپنی والدہ رافیہ اور اپنی 2 بہنوں سدرا اور شہنیلا کے ساتھ رہتا ہے۔ رافیہ کے شوہر مرتضیٰ نے رافیہ کو بیٹے کی پیدائش نہ ہونے کی وجہ سے چھوڑ دیا تھا۔ مرتضیٰ نے ایک اور عورت سے شادی کی جس نے بالآخر اپنے بیٹے حماد کو جنم دیا۔ خاندان کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس کی وجہ سے کشف پریشان، غیر محفوظ اور مردوں پر اعتماد نہیں کرتی۔ رافیہ ایک سرکاری اسکول کی پرنسپل کے طور پر کام کرتی ہے اور شام کو بچوں کو ٹیوشن دیتی ہے تاکہ اپنا خرچہ پورا کر سکے۔ اس کی بیٹیاں بھی بنیادی زندگی گزارنے کے لیے طرح طرح کی قربانیاں دیتی ہیں۔ اگر آپ نے ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔